نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 287 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ کیا احادیث میں کوئی ایسی دعا مذکور ہے جس کے پڑھنے سے کچھ وقت کے لیے موت ٹل جاتی ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ حقیقی اعتبار سے یعنی اللہ تعالیٰ کے علم کے اعتبار سے موت کا وقت ٹل نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، کہ اللہ کا مقررہ وقت جب آ جاتا ہے تو وہ اپنے وقت سے بے وقت نہیں ہو سکتا۔ اور ہمارے علم میں ایسی کوئی دعا بھی نہیں ہے کہ جس سے موت کا وقت ٹل جائے اس کے پڑھنے سے۔ ایسا تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہو کہ یہ بندہ اپنے لیے دعا کرے گا اور اس دعا کی برکت سے اسے مہلت دے دی جائے گی، لیکن دعا کرنا اور پھر مہلت ملنا یہ چونکہ پہلے سے طے شدہ ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وقت جو آنے والا تھا وہ ٹل گیا، بلکہ وہ تو اپنے وقت ہی پہ آنا ہے، کیونکہ پہلے سے ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک طے شدہ ہیں۔ اس کو تقدیر مبرم کہا جاتا ہے کہ یعنی طے شدہ تقدیر ہے جس میں کوئی تخلف کسی وجہ سے نہیں ہو سکتا۔ سوال کرتے ہیں کہ بٹ کوئن کا شرعی حکم کیا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس بارے میں بہت بحثیں چلتی رہتی ہیں علماء اور فقہاء اور مفتیان کے درمیان۔ ابھی گزشتہ مہینے جمعیت علماء ہند کا ادارہ ہے ادارۃ المباحث الفقہیہ، اس کا 19واں فقہی اجتماع راجستھان پوکھرن میں ہوا۔ اس میں بھی یہ مسئلہ زیر بحث تھا، تو بالآخر یہ فیصلہ کیا گیا کہ چونکہ بٹ کوئن کی فقہی حیثیت منقع نہیں ہے کہ اس کو کس فقہی ضابطے پر فٹ کیا جائے، اس لیے جب تک کامل تنقیح نہ ہو کسی کے لیے اس کے استعمال کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ لہذا سبھی مسلمانوں کو چاہیے کہ اس طرح کے کاروبار اور لین دین سے پوری طرح بچتے رہیں اور مشتبہ معاملات سے احتراز کریں۔ سوال ہے کہ اگر داڑھی لمبی ہو تو وضو میں اسے کہاں تک دھونا فرض ہے؟ جواباً عرض ہے کہ داڑھی کے جو بال مسوڑھے کے بالمقابل آتے ہیں ان کا دھونا تو فرض ہے، اور اس سے نیچے جو بال لٹکے ہوئے ہوتے ہیں ان کا دھونا فرض تو نہیں ہے، لیکن افضل اور مسنون ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ پوری داڑھی کے بال تر ہو جائیں۔ سوال کرتے ہیں تارک صلاۃ مکتوبہ اور تارک جماعت صلاۃ مکتوبہ میں کیا فرق ہے؟ جواباً عرض ہے کہ صلاۃ مکتوبہ کے معنی آتے ہیں فرض نماز۔ اب ظاہر ہے کہ جو آدمی سرے سے فرض نماز کا تارک ہے وہ تو سخت گنہگار ہے، اور تارک جماعت صلاۃ مکتوبہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی نماز الگ تو پڑھ لیتا ہے لیکن جماعت کا اہتمام نہیں کرتا، پابندی نہیں کرتا۔ تو بے شک یہ بھی ایک بڑی فضیلت سے محروم ہے، لیکن چونکہ یہ فرض ادا کر لیتا ہے اس لیے اس کا جو قصور ہے وہ بالکل فرض چھوڑنے والوں کے مقابلے میں ہلکا ہے۔ تاہم سبھی مردوں کو چاہیے کہ وہ
بلا عذر جماعت نہ چھوڑیں، پابندی سے باجماعت نماز ادا کریں۔ سوال ہے، ایک شخص کام کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کی ظہر اور عصر کی نماز مستقل قضا ہوتی ہے اور کبھی کبھی مغرب بھی قضا ہو جاتی ہے، اور جس مالک کے ہاں وہ کام کرنے جاتا ہے وہ اسے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا، تو وہ کیا کرے؟ جواباً عرض ہے کہ فوراً ایسی ملازمت کو ترک کر دیا جائے جس میں فرض چھوٹنے کا معاملہ پیش آتا ہو، کسی اور ایسی ملازمت کو اختیار کریں جس میں نماز قضا نہ ہو، اور مسلسل نماز چھوڑنے کا اسے گناہ بھی ہوگا، تو ایسی ملازمت سے اسے بہرحال چھٹکارا حاصل کر لینا چاہیے۔ سوال ہے کہ ایک شخص جب کام پر جاتا ہے تو وہاں کا ڈریس پینٹ اور شرٹ ہے، اس کے علاوہ وہ کرتا پیجامہ نہیں پہن سکتا، تو کیا اس کپڑے کے ساتھ نماز پڑھ لینے میں کوئی حرج ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ایسے شخص کے لیے اسی لباس میں نماز ادا کرنا ضروری ہے، محض اس لباس کی وجہ سے وہ نماز ترک نہ کرے، کیونکہ بہرحال نماز اپنے وقت پر فرض ہے اور لباس کی مجبوری ہے، تو اسی حالت میں اسی لباس میں نماز پڑھ لیا کرے۔ پوچھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جس کو نماز پڑھنے کی تو کمپنی میں اجازت ہے، لیکن جماعت کے ساتھ وہ نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ مالک اسے کہیں بھی کام پر بھیج سکتا ہے، اور جب بھیجے گا تو وہ کام کرنے کے بعد ہی آ کر نماز پڑھ پائے گا، جس کی وجہ سے جماعت اس کی چھوٹ جاتی ہے، تو ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر کسی عذر کی وجہ سے جماعت چھوٹ جائے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا، لیکن اسے بہرحال حتی الامکان نماز قضا نہیں کرنی چاہیے، وقت پر پڑھ لینی چاہیے۔ سوال کرتے ہیں، میں ایک کمپنی کا ملازم ہوں، کمپنی کسی جگہ کوئی مشین بنانے کے لیے مجھے بھیجتی ہے اور کمپنی کا ایک ریٹ مقرر ہے، لیکن جس کو بنوانی ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ ریٹ زیادہ ہے، تو ہم اس کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں کہ اس آدمی سے کہتے ہیں کہ تم کمپنی کے بجائے ہم سے کام کراؤ، اور پھر جب کمپنی کی ڈیوٹی کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو ہم دوسرے وقت جا کر اس کی مشین بنا کر پیسہ کماتے ہیں، تو یہ کمپنی کے ساتھ دھوکہ تو نہیں ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جب آپ کمپنی کے ملازم ہیں اور آپ کا کام ہی یہ ہے کہ آپ لوگوں کے مطالبے پر کمپنی کے ذریعے مشین بنانے کے لیے جاتے ہیں، تو اب آپ اپنا کام نہیں کر سکتے، جس شخص کے پاس کمپنی آپ کو بھیج رہی ہے اس سے آپ اپنا معاملہ نہیں کریں گے، ہاں کمپنی کے علاوہ اپنے طور پر آپ کا کوئی ربط ہو جائے اور کمپنی کا کوئی نقصان بھی نہ ہو اور کمپنی کا وقت بھی خرچ نہ ہو، کمپنی کی کوئی چیز بھی خرچ نہ ہو، تو آپ کر لیں تو وہ بات الگ ہے، لیکن سوال میں جو صورت لکھی ہے وہ صورت کمپنی کے ساتھ بے وفائی کی ہے، اور کمپنی کو اگر پتہ بھی چل جائے گا تو وہ اس پر ضرور ایکشن لے گی، اس لیے یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ سوال ہے کہ ایک شخص نے اپنی حیات میں اپنی جائیداد اپنے بچوں میں برابر تقسیم کر دی، یعنی اپنے بچوں کو مالک بنا دیا، تو کیا اس شخص کے فوت ہو جانے کے بعد اس جائیداد کو واپس کرنا ہوگا اور اس کی تقسیم وراثت کے طور پر ہوگی؟ جواباً عرض ہے کہ محض زبانی مالک بنا دینے سے ملکیت نہیں آتی، بلکہ قبضہ ہونا ضروری ہے۔ اب اگر بچوں کو مالک بنا کر قابض بنا دیا ہے اور خود بے دخل ہو گیا ہے تو یہ مال
بچوں کی ملکیت میں آ جائے گا اور اس شخص کی وراثت میں شامل نہ ہوگا۔ لیکن اگر صرف زبانی طور پر کہا ہے، قبضے میں نہیں دیا، تو یہ ہبہ تام نہیں ہوا اور یہ اس شخص کے انتقال کے بعد ترکے میں شامل ہوگا اور حسب حصص شریعہ اسے تقسیم کیا جائے گا۔ پوچھتے ہیں کہ ہمارے ایک عزیز ہیں، ان کے 2 بچے ہیں جو دہلی میں رہتے ہیں، اور وہ ان 2 بچوں کا عقیقہ گاؤں میں کرانا چاہتے ہیں، تو کیا بکروں کو کاٹنے سے پہلے بچوں کو گاؤں میں لانا ضروری ہے، یا بچے دلی میں رہیں اور بکرے گاؤں میں کاٹ دیے جائیں، اس سے بھی عقیقہ درست ہو جائے گا؟ جواباً عرض ہے کہ بچوں کو گاؤں میں لانا کوئی ضروری نہیں ہے، گاؤں میں رہتے ہوئے بکرے کاٹے جا سکتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ اگر وہ چھوٹے بچے ہیں تو ان کا سر منڈا دینا چاہیے بکروں کو کاٹ دینے کے بعد، وہ وہیں منڈا دیا جائے دلی میں۔ اور یہ جو عقیقے کا گوشت ہے، یہ چاہے خود گھر والے استعمال کریں، اعزاء کو دے دیں، فقراء میں تقسیم کر دیں، سب درست ہے۔ سوال ہے، بینک نومنی کی جو رقم ملتی ہے کیا ورثہ میں تقسیم ہوگی، یا جس کے نام نومنی ہے وہی تمام مال کا مالک ہوگا؟ جواباً عرض ہے کہ نومنی تملیک نہیں ہوتی، بلکہ صرف پیسہ نکالنے کا اختیار ہوتا ہے، جیسا کہ عرف میں یہی بات مشہور ہے۔ اس لیے نومنی کی وجہ سے جس کے نام نومنی ہے وہ مالک نہیں ہوگا، بلکہ صرف رقم نکالنے کا اختیار رکھے گا، اور یہ مال سارے ورثاء میں حسب حصص شریعہ تقسیم کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔